بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم ترجمہ القرآن مجید کلاس 9، ہمارے پاس صرف دو صورتیں رہ گئی ہیں، ایک سورۃ سواد ہے اور ایک اس سے آگے صورت ہے سورۃ الاحقاف۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم سورۃ سواد کو اس کی ایکسرسائز کو کمپلیٹ سالو کریں گے۔ تو ہم آ جاتے ہیں ایکسرسائز پہ۔ ایکسرسائز ہمارے پاس پیج نمبر 201 یعنی کہ 201 پیج پہ ہے۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس مشق میں MCQs ہیں۔ قرآن مجید کے مطابق دشمنوں کی تمام تر مخالفت کے باوجود غالب آنا ہے صرف اور صرف اسلام نے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا نام حضرت ابو طالب ہے۔ قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرنا تذکر کہلاتا ہے۔ اصل اور ہمیشہ رہنے والی نعمتیں صرف اور صرف جنت میں ہمیں میسر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ سورۃ سواد کے آخر میں کس پیغمبر کا ذکر ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ اب ہم آتے ہیں شارٹ کوشچنز پہ MCQ۔ اس کے بعد فرسٹ شارٹ ہمارے پاس سورۃ سواد کو یہ نام کیوں دیا گیا؟ تو ہم اسٹارٹ پہ آنا پڑے گا۔ سورۃ سواد کے ہم آ چکے ہیں، تو پہلی ہی سوال لائن آپ نے کرنی ہے یہاں سے جہاں تک۔ سورۃ سواد کا آغاز حروف مقطعات میں سے حرف صاد سے ہوتا ہے، اسی مناسبت سے سورت کا نام سورۃ سواد رکھا گیا ہے۔ آگے سیکنڈ آپ دیکھیں، سورۃ سواد کا خلاصہ بیان کریں۔ تو آپ نے مضامین کے اوپر یہاں سے لے کے یہاں تک چھوٹی سی لائن کرنی ہے۔ سورۃ سواد کا خلاصہ عقیدہ رسالت کا بیان ہے۔ اب ہم آ جائیں گے اپنے تھرڈ شارٹ پہ۔ سورۃ سواد کے علمی عملی نکات میں سے دو تحریر کریں۔ تو نیکسٹ پیج پہ ہمارے پاس یہ اس کے عملی نکات ہیں۔ سورۃ سواد کے علمی و عملی، تو پہلے دو میں نے لگائے ہیں، آپ کوئی سے دو کر سکتے ہیں۔ ان کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ قرآن مجید سراسر نصیحت ہے، جبکہ اس کا انکار کرنے والے محض تکبر اور مخالفت میں پڑے ہیں۔ یہ سورۃ سواد آیت 1-2 میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی ستایا گیا، ہمیں بھی دین کی راہ میں آنے والی تکالیف برداشت کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ تو یہ دو ہم نکات کریں گے۔ اس کے بعد دیکھیں جی ہمارے پاس کیا ہے، سورۃ سواد کے نازل ہونے کا واقعہ بیان کریں۔ تو یہ ہمیں سٹارٹ پہ آنا پڑے گا، یہاں پہ واقعہ بیان کیا ہوا ہے تعارف کے نیچے نا، یہاں سے لے کے یہاں تک یہ میں نے سارا ہی لگا دیا۔ یہ اس لیے لگایا کہ ہم نے لانگ کوشچن بھی تو کرنا ہے، اور ویسے بھی آپ جب اس پیرے کو اپنے ایک دفعہ دو دفعہ ریڈنگ کریں گے، بعد میں آپ اپنے الفاظ میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ سورۃ سواد کے نازل ہونے کا ایک خاص واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ قریش کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کے پاس وفد کی شکل میں آئے اور کہا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بتوں کو برا کہنا چھوڑ دے تو ہم انہیں ان کے دین پر عمل کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں۔ چنانچہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مجلس میں بلا کر آپ کے سامنے یہ تجویز رکھی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب سے فرمایا، چچا جان، کیا میں انہیں اس چیز کی دعوت نہ دوں جس میں ان کی بہتری ہے؟ یہ سوال کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب پوچھتے ہیں وہ کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں ان سے ایسا کلام کہلانا چاہتا ہوں جس کے ذریعے سارا عرب ان کے سامنے جھک جائے گا اور یہ سارے عجم کے مالک ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ توحید پڑھا۔ یہ سن کر تمام لوگ کپڑے جھاڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم اپنے سارے معبودوں کو پیچھے چھوڑ کر ایک کو اختیار کر لیں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اسی موقع پر سورۃ سواد کی آیات نازل ہوئی۔ تو یہ پیراگراف کو ویسے اتنا مشکل نہیں، اگر آپ کو مشکل لگتا ہے تو آپ اپنے الفاظ میں کر سکتے ہیں۔ اب ہمارے پاس شارٹ کوشچنز کے بعد ہم دیکھتے ہیں کیا ہے۔ شارٹ کوشچنز ہمارے 4 کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ نیکسٹ پیج پہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس ایک لانگ کوشچن ہے۔ لانگ کوشچن ہے، سورۃ سواد پر مفصل مضمون تحریر کریں۔ تو بہت ہی آسان ہے، یہ دیکھیں آپ نے کیا کرنا ہے، سورۃ سواد پہ آنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے یہ بیان کرنا ہے اس میں مکی صورت ہے اور 88 آیات ہیں۔ بعد میں یہ تو آپ پہلا شارٹ یاد کر چکے ہیں، اور یہ آپ نے تعارف سارا بیان کرنا ہے کیونکہ پہلا شارٹ آپ نے کیا ہے، یہاں سے دوسرا اور یہ آپ نے چوتھا۔ اب مضامین میں بے شک آپ یہ 2 لائنیں کر لیں، یہ شارٹ آپ کا سب سے آسان ہے، اور علمی عملی نکات آپ نے سارے کرنے ہیں۔ باقی اگر آپ یہ والا بھی کر سکتے ہیں نا، اس کے بعد سورت کے اختتام تک مختلف انبیاء کرام کا تذکرہ ہے، جن میں حضرت داؤد علیہ السلام، ان کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات قابل ذکر ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاؤں مارنے سے چشمہ شفا جاری کرنے جیسے معجزات کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ سورت کے آخر میں حضرت آدم علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، جن کی بے ادبی کرنے کی وجہ سے شیطان لعنت کا حقدار اور انسان کا ابدی دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ لیکن اللہ کے بندوں کے سامنے وہ بے بس رہے گا۔ اگر آپ یہ ایڈ کرنا چاہیں ٹھیک ہے، لیکن یہ آپ نے علمی عملی نکات ضرور کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ لانگ کوشچن کمپلیٹ ہوتا ہے اور ہماری آج کی ویڈیو بھی کمپلیٹ ہوتی ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔